السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اور آپ اللہ کے پیارے گھر مسجد میں اللہ کے محبوب دانۂ غیوب، ہمارے دلوں کے چین، مومنوں کے سینوں کے سرور، حضور رحمت پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر حاضر آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، ان کی آل کی محبت عطا فرمائے، ان پر نازل ہونے والی کتاب کی محبت عطا فرمائے، ان کے اصحاب کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزار کر انہی کے راستے پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو اس سے پہلے ہم نے پچھلے سال میلاد النبی کے موقع سے سیرت طیبہ شروع کی تھی، اور اس کے اندر 11 بیانوں کے اندر ہم نے سیرت طیبہ کے کچھ نقاط آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق اول سے، یعنی نور کی پیدائش سے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اللہ رب العزت نے، اس وقت سے لے کر ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضاعت کے زمانے تک کچھ باتوں کو سماعت کیا تھا۔ اپنی بساط کے مطابق ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کچھ نقطے یہ ہم نے سماعت کیے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ذات کو اتنا بلند و بالا بنایا ہے کہ اگر انسان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنے لگے تو اس کی زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن نبی کی شان کبھی ختم نہ ہو پائے گی۔ رب کریم نے انہیں خلق عظیم عطا فرمایا ہے، رب کریم نے ان کی شانوں کو عظمت عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ محدثین کرام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے 7 سمندر یا اس کے علاوہ بھی جتنا بھی دنیا میں پانی ہے ان تمام کو روشنائی بنا لیا جائے، اور دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے، تو یہ تمام درخت کٹ کٹ کر یہ ختم ہو جائیں گے اور دریاؤں کا پانی سوکھ جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لفظ محمد کی، نام محمد کی ایک میم کی شان بھی بیان نہیں کر سکیں۔ یہ اللہ نے اتنی عظمت و شان اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں، تو ایسے عظیم، ایسے عظمت و شان والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم نے سیرت طیبہ سماعت کر رہے ہیں،
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت ہمارے ذہنوں کو کھول دے کہ جس کے ذریعے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ سکے، اسے یاد رکھ سکے، اور یاد رکھ کر ہم اپنے زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو درس ہیں اور جو سبق ہیں اس کو اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے پچھلی مرتبہ سماعت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رضاعت کے زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آپ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچا کر اور انہیں دیکھ کر جب وہ واپس پلٹ جاتی ہیں، شک شدر کا واقعہ جب پیش آتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہی رہنے لگے۔ کچھ وقت گزرا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ یہ 6 سال کے قریب ہوئی ہوگی کہ اس وقت حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا کہ لاؤ میں اپنے بچے کو لے کر اپنے ننیال کے اندر، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ننیال اپنے والد محترم کے یہاں پر چکر لگا آؤں، اور اپنے بچہ جو شان و شوکت والا بچہ ہے، جو شان و رفعت والا بچہ ہے، جس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ پورے مکہ کے قریش کے تمام بچوں کے اندر ایسا خوبصورت بچہ نہیں ہے، کہا کہ اس بچے کو اپنے ماں باپ کو بھی دکھا کر آؤں، اپنے بھائیوں کو دکھا کر آؤں، اور اپنے گھر والوں کو اپنے بچے کی زیارت کرا کر آؤں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو انتقال مدینہ شریف ہی کے اندر ہوا تھا، تو وہاں پر ان کی قبر کی زیارت بھی کرتی آؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچے کو اپنے گھر والوں سے ملا کر بھی لے آؤں گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سوچ کر حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے ساتھ میں لیا، اور پھر مدینہ طیبہ جو اس وقت بنی نجار قبیلہ یہ وہاں پر مدینہ طیبہ میں آباد تھا، اپنے قبیلہ اپنے ننیال کی طرف حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہاں پر پہنچتی ہیں۔ یہ 3 لوگوں کا ایک قافلہ تھا، جس میں حضرت حلیمہ کی ایک باندی جن کا نام حضرت ایمن تھا، جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترکہ کے اندر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی تھی۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ 2 اونٹوں کے اوپر سفر کرتا ہوا مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں یہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرورش پانے لگے اور وہیں پر رہنے لگے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو بنی نجار کا ایک بڑا مکان جب دیکھا تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رک گئے، اور پھر اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کہا یہ وہ مکان ہے کہ جہاں پر میری والدہ مجھے لے کر آئی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کی بات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یہاں پر ایک حبشیہ ایک لونڈی تھی جو چھوٹی بچی تھی، میں اس کے ساتھ یہاں پر کھیلتا تھا، میرے ساتھ میرے ماموں کے لڑکے تھے، وہ ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے اس درخت کے پاس کھیلا کرتے تھے، اس گھر کے اس کونے پر کچھ پرندے بیٹھتے تھے، ہم ان پرندوں کو اڑایا کرتے تھے۔ کہا کہ یہاں پر ایک تالاب بھی موجود تھا، اس تالاب کے اندر میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بچپن کی ان یادوں کو یاد کرتے اور ان اداؤں کو یاد کرتے اور اپنے صحابہ کرام کے درمیان ان باتوں کو بیان فرماتے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
کچھ وقت وہاں پر بچپنے کے عالم میں، یعنی 6 سال کی جب عمر تھی تو اس وقت مدینہ طیبہ میں جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا وہاں پر گزارا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی آیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ کبھی آپ کے دائیں جانب سے آ کر دیکھتا تو کبھی آپ کے بائیں جانب سے آ کر دیکھتا۔ اب کوئی چھوٹے بچے کو اس انداز سے دیکھے کہ وہ کبھی آپ کے پیچھے سے آ کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے اور پورے ادب کے ساتھ وہ دیکھتا تھا، کبھی دائیں آ کر ان کو دیکھتا رہتا، کبھی دور جا کر انہیں دیکھتا رہتا، یہاں تک کہ اس نے کسی سے پوچھا، کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ کیا یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہونے والا بچہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ مدینہ میں پیدا ہونے والا لڑکا نہیں ہے، بلکہ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پوتا ہے، اور ان کا نام محمد ہے، یہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہے۔ جب اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نسب سنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا تو اس نے کہا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے یہاں پر کون موجود ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہاں پر پہنچی، کہا کہ تم اپنے بیٹے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ دونوں جہان کا سردار بچہ ہے، یہ دونوں جہان کا سلطان ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اور یہ اس امت مرحومہ، اس امت کا یہ نبی بن کر آیا ہے، اور اس امت کو ہدایت کے راستے پر چلانے والا ہوگا، اس امت کے بجھتے ہوئے چراغ کو یہ پھر سے روشنی عطا کرنے والا ہوگا، کہا اس بچے کی حفاظت کرو، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ جب اس یہودی نے یہ بات کہی تو اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچائے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر اب مدینہ طیبہ سے رخصت ہونے لگتی ہے اور مکہ المکرمہ کے لیے عازم سفر ہوتی ہے۔ مکہ المکرمہ کی طرف جیسے وہ بڑھنے لگی تو بیچ میں ایک مقام آیا جسے مقام ابوا کہا جاتا ہے۔ مقام ابوا کے قریب ہی پر پہنچے تھے اور یہ 3 لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ تھا، 2 اونٹنیوں پر تھا، اور 2 اونٹوں پر یہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی، اور بیچ ہی میں اس قدر طبیعت خراب ہو گئی کہ مقام ابوا کی سرزمین پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت آمینہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا، اور پھر آپ کی شان میں بہت سارے اشعار اور قصیدے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھے، لیکن آخر میں جو ایک بات کہی وہ بات ایک تاریخی الفاظ تھے جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زبان اقدس سے آخری کلمات جو نکلے، فرمایا میرے بیٹے ہر چیز فنا ہو جائے گی اور ہر ایک کا ذکر مٹ جائے گا، لیکن یاد رکھو کہ میں نے ایک ایسا پاکیزہ بچہ پیچھے چھوڑا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا ذکر کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ میں نے تمہارے جیسا شان و شوکت والا بچہ چھوڑا ہے، اس لیے میرے بچے اپنے آپ پر رونا نہیں، اور اپنی حفاظت تو خدا تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ نے تمہیں بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ میں نے جو اپنے خوابوں میں دیکھا ہے، اگر امید ہے مجھے کہ اگر وہ سچ ہوا تو رب کریم تمہیں بہت اونچی شان عطا فرمائے گا، بہت اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتے ہوئے آپ عازم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، آپ کا انتقال ہوا۔ وہاں پر ایک ہی وہ ذات تھی کہ جن کے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی دنیا میں آنے سے پہلے جن کے سر سے باپ کا سایہ بھی یہ اٹھ چکا تھا، ابھی 6 سال کی بچپنے کی عمر ہے، نہ اپنے محلے میں ہے نہ اپنے وطن میں ہے، بلکہ اپنے وطن سے بھی کہیں دور کی ایک ایسے صحرا کے اندر کہ جہاں پر لک و دک صحرا، کہ جہاں پر کوئی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے، وہاں پر ایک حبشیہ لونڈی ہے جو حضرت ام ایمن کے نام سے ہے،
حضرت ایمن جو حضرت آمنہ کی یہ باندھی تھی، اور وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 سال کے ایک چھوٹی سی عمر ہے، اور اس وقت ماں کا سایہ بھی یہ سر سے جدا ہو گیا۔ حضرت ایمن نے قبر کو کھودی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہی غم زدہ ہوئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی، اور روتے ہوئے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے لگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دیر تک روتے رہے، آخر میں حضرت ایمن نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنبھالا۔ یہ دیکھیے حضرت ایمن جو ایک حبشیہ لونڈی تھی، لیکن رب کریم نے بھی انہیں کتنی شان و شوکت عطا فرمائی کہ 2 جہاں کا سلطان، جو 2 جہاں کا مالک ہے، جو مالک کونین ہے، وہ ایک حبشیہ کے سینے سے لگا ہوا ہے۔ اور پھر وہاں پر اس حبشیہ نے، اس حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش فرمائی کہ انہیں وہاں سے لیتے ہوئے وہ مکہ المکرمہ آئی، اور اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش فرماتی رہی۔ ان کی پرورش کا اندازہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کلمات سے لگا سکتے ہیں۔ جب کوئی ایک شخص تھا کہ ایک شخص نے کسی ایک انسان کو جو ایک حبشیہ کا بیٹا تھا، اسے آر دلاتے ہوئے کسی صحابی نے کہہ دیا، یا ابن السودا، اے ہم کالی ماں کے بیٹے۔ جب اس نے اس کی ماں کو ایک کالی ماں کا بیٹا کہا اے کالی ماں کے بیٹے، اور یہ تانے کے طور پر جب یہ بات کہی گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پر یہ غیظ و غضب کی ایک حالت طاری ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیظ و غضب کے عالم میں آپ نے ارشاد فرمایا، لقد تفخ القیل لیس لابن البیضاء علی ابن السوداء فضل الا بالتقوی فمحمد ابن بیضاء حزنتہ السوداء فکان ابنا لہما معا۔ کہا کہ پیمانہ چھلک گیا۔ کہا اسلام کے آنے کے بعد بھی کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ کوئی گوری کا بیٹا ہو یا کوئی کالی کا بیٹا ہو۔ کہا کسی گوری کے بیٹے پر، کسی کالی کے بیٹے پر کسی گورے کے بیٹے کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو سوائے تقویٰ کے کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جس کے اندر جتنی پرہیزگاری ہوگی اللہ کے نزدیک وہ اتنے ہی اونچے مقام پر ہوگا۔ ورنہ کوئی یہ سمجھ لے کہ میں مالدار ہوں تو غریب پر مجھے فضیلت حاصل ہے، میں گورا ہوں تو کالے پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ کہا نہیں، اب کسی کو محمد عربی کے آ جانے کے بعد اب کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ استعمال فرمائے، کہا فمحمد ابن بیضاء، کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سفید رنگ والی ماں کا فرزند ہوں۔ فرمایا میں سفید رنگ والی ماں کا فرزند ہوں، لیکن میری پرورش ایک کالی ماں نے فرمائی ہے، میری پرورش ایک کالے رنگ والی ماں نے فرمائی ہے، لیکن یاد رکھو میں ان دونوں کا ایک ساتھ بیٹا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں ان دونوں کا ایک ساتھ بیٹا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اس جملے نے کہ فکان ابن لہما معا، کہ میں حضرت آمنہ کا جو ایک گوری رنگت والی عورت تھی میں ان کا بیٹا ہوں، تو ساتھ میں ایمن جو ایک کالی رنگت والی عورت تھی میں ان کا بھی بیٹا ہوں۔ تو کوئی کسی کو کالی ماں کے بیٹے کا تانا نہ دے، کوئی کسی کو کالی رنگت کا تانا نہ دے، کوئی کسی کو کسی کی غریبی کا تانا نہ دے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے کہ ہم کسی کی اصل چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہو تو اس اصل کے حساب سے کسی کو تانا نہ دینا چاہیے، کہ اس کے اندر غریبی ہے تو اس غریبی کی وجہ سے اسے تانا دیا جائے۔ کوئی اگر کالا ہے تو اس کالے رنگ کی وجہ سے اسے تانا دیا جائے۔ کہا نہیں، جو اللہ رب العزت نے جس کو جس حساب سے پیدا فرمایا ہے
جس کو جس حساب میں رکھا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ متقیوں کو فضیلت حاصل ہے، پرہیزگاروں کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی پاک اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قریبی بندے وہ ہیں جو تقوی کو اختیار کرنے والے ہیں، جو تقوی کے قریبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت ام ایمن نے پرورش فرمائی، وہاں سے پھر لیتے ہوئے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ام ایمن یہ مکۃ المکرمہ کی طرف آئی۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی میں بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے ایمان کے بارے میں ہمیشہ دنیا کے اندر بد مذہبوں نے اسلام کو برباد کرنے کی اور نبی پاک اسلام کو مٹانے کے لیے ہر چند کوشش کی ہے، اور ہمہ وقت وہ اسی سوچ اور فکر اور خیال میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کی جو حقانیت اور اسلام کی جو شان و عظمت ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ کوئی بڑی بات تو نہیں پاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی وہ نقطے اور وہ نقاشیاں کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مومنوں کے سینوں سے نکل جائے گی تو پھر یہ لباس کے مومن رہ جائیں گے، لباس کے مسلمان رہ جائیں گے، کلمے کے حساب سے مسلمان رہ جائیں گے، لیکن جو ان کے اندر روح ہے وہ روح محمدی اگر نکل گئی تو پھر یہ چلتے پھرتے ہوئے یہ کافر بن جائیں گے، چلتے پھرتے ہوئے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی یہ کافر بن جائیں گے۔ اور وہ روح محمدی جس کا نام اگر دوسرے الفاظوں میں لیا جائے تو محبت رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق ہے کہ اگر مومن کے سینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق نہیں پایا جاتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا کلمہ اسے کوئی فائدہ نہ دے گا، اس کی نمازیں یہ اسے کوئی فائدہ نہ دے گی، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کے زہد و تقوی یہ اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے جب تک کہ اس کے دلوں کے اندر اس کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہ پائی جائے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ یہ کافر تھے معاذ اللہ رب العالمین، اور کفر کی حالت میں چونکہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن آؤ یہاں پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث مبارکہ کو ہم کوٹ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور ہم اسی ابوا کے مقام سے گزر رہے تھے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں شاید ہو سکتا ہے وہاں پر علامہ زہری پیر کرم شاہ ازہری نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس کے اندر تو یہ بتایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لک و دک صحرا کے اندر ہے، یعنی اس طریقے سے حضرت آمینہ کا جہاں مزار ہے وہاں پر کوئی بستی بھی موجود نہیں ہے، اور پھر وہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو راستہ عام طور پر استعمال بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کی جو پرانا راستہ تھا اس راستے کے اوپر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے۔ اگر کوئی باضابطہ طور پر وہاں کی زیارت کی نیت سے سوچ کر جائے تو پھر وہ جا سکتا ہے، ورنہ جو راستے کے اندر مزارات اور راستے کے اندر جو دکھنے لائق چیزیں آتی ہیں اور جو ٹور والے بتاتے ہیں تو اس کے اندر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مزار نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی ہے، فرمایا کہ مکہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے جو قدیم شاہراہ ہیں، یعنی جو قدیم راستہ ہے، اس سڑک کے اوپر ایک گاؤں ہے جس کا نام مستورہ ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ کے بیچ کے اندر ایک مستورہ نامی گاؤں ہے۔ تو وہاں پر ایک ہوٹل ہے کہ جہاں پر حاجی لوگ اگر وہاں پر رکتے ہیں اس راستے سے جاتے ہیں تو وہاں پر چائے وغیرہ ناشتہ وغیرہ کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں پر اترتے ہیں اور چائے وغیرہ پیتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی سے کچھ میل کی دوری پر حضرت یہ مقام ابوا ہے جہاں پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی وہاں پر ایک اونچا ٹیلہ ہے اس اونچے ٹیلے پر چڑھے گا تو وہاں پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پر انوار ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اسی راستے سے جب آ رہے تھے تو اسی ٹیلے کے اوپر پہنچے، ٹیلے کے نیچے کھڑے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم زدہ تھے اور اسی
غمی کے عالم کے اندر میں نے دیکھا تو میں بے چین ہو گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر سرخیاں دوڑ رہی تھی اور آپ کی آنکھیں مبارک سے یہ آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو، اپنے قافلے والے کو وہیں پر ٹھہرایا، کہا تم لوگ یہیں پر رکو، میں وہاں تھوڑی دور جا کر آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اس ٹیلے کے اوپر پہنچے اور ٹیلے کی پیچھے کی جانب کی طرف چلے گئے، اور پھر وہاں سے جب لوٹے تو آپ کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری جان آپ پر فدا ہو، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ جب آپ جا رہے تھے تو اس وقت غمی کا عالم تھا اور آپ بے چینی کے عالم میں جا رہے تھے، لیکن آپ آ رہے ہیں تو آپ کے اوپر خوشی اور مسرت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یہ ابوا کی سرزمین ہے اور اسی ٹیلے کی پشت کی طرف میری ماں کا مزار ہے۔ میں نے 6 سال کی عمر میں میری ماں کا انتقال ہوا تھا، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے میری ماں کو یہاں پر دفن کیا تھا۔ جب ان کے ایمان کے معاملے کی باری آئی تو میں سوچنے لگا کہ انہوں نے تو میری بعثت یعنی میری نبوت سے پہلے انہوں نے انتقال کر لیا تھا، تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہوگا؟ تو کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میرے ماں باپ کو پیدا فرما دے اور میں انہیں کلمہ پڑھا دو۔ کہا آج میں گیا اور میرے رب نے میری دعا سن لی اور میرے رب نے میری دعا کو قبول کیا اور میرے ماں باپ کو زندہ کر دیا۔ انہوں نے میرا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر وہ پھر اپنی قبروں کے اندر لوٹ گئے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے ایمان کی دلیل ہے۔ الغرض بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین ماجدین یہ ایمان والے ہیں۔ ارے آپ یوں ہی سوچ لیجئے کہ جنہوں نے پورے جہان کو یہ ایمان نصیب کیا تو وہ ایمان کے بغیر والوں کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے ماں باپ کو زندہ فرمایا اور آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد پھر سے وہ اپنی قبر کے اندر لوٹ گئے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ زندگی بسر کرنے لگے۔ جیسے حضرت ام ایمن آئی تو انہوں نے حضرت عبد المطلب اور قریش کا وہ خاندان جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان تھا، وہاں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کی جب خبر دی گئی تو تمام کے تمام لوگ سوگ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے پوتے کی فکر میں تھے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے اسی وقت اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر اس طریقے سے پیار اور محبت کرنے لگے کہ حضرت عبد المطلب قریش خاندان کے ایسے سردار تھے۔ قریش خاندان کے اندر 10 قبیلے تھے اور ان 10 قبیلوں کے اندر حضرت عبد المطلب کا مقام اور مرتبہ یہ سب سے عرفہ اور اعلیٰ تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ نور محمدی کی برکت سے اور خاندان نبوت کی برکتیں یہ حضرت عبد المطلب کو عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب کی جب صحن کعبہ کے اندر آپ کا تخت لگتا تھا تو اس تخت کے اندر جو دوسرے قبیلوں کے بھی سردار ہوتے تھے وہ تخت کے سامنے بیٹھتے تھے، ارد گرد بیٹھتے تھے، جہاں پر عام لوگ بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھتے تھے۔ اور حضرت عبد المطلب کے مقام اور منصب اور آپ کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ اس منصب پر اور اس تخت پر یہ کوئی بھی یہ پاؤں تک بھی نہ رکھتا تھا۔ اسے اچھے طریقے سے بچھایا جاتا تھا، لیکن اس کی گستاخی یہ کوئی بھی کر نہ سکتا تھا۔ کوئی بڑا سردار بھی اس پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا۔ جب دوسرے سردار اپنے بچوں کے ساتھ بھی جاتے تھے تو اپنے بچوں کو وہاں پر ادب کے ساتھ اپنی گود میں بٹھا کر رکھتے تھے کہ کوئی بچہ اٹھ کر یا کھیلتے ہوئے حضرت سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے تخت کے اوپر نہ جا پہنچے، کیونکہ یہ ان کے مقام اور منصب کے اور رعب اور دبدبے کے خلاف تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کبھی کھیلتے ہوئے آتے تو اپنے دادا حضور حضرت عبد المطلب کے تخت پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا جان یہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے اور کبھی آپ کو کھینچ بھی لیتے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھینچ لیا تخت کے اوپر سے اور نیچے بٹھانے کی کوشش کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رونے لگے۔ تو پھر حضرت عبد المطلب نے کہا یہ شان والے بچے کو کس نے رلایا ہے؟ یہ شان والے بچے کے رونے کی آواز کیسی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کے تخت پر بیٹھنے جا رہے تھے اور اس وجہ سے ہم نے ان کو یہ پکڑ کر نیچے کی طرف بٹھایا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا دعو ابنی فواللہ ان لہ لشانہ، کہا کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، مجھے امید ہے اللہ رب العزت اسے دونوں جہان کا سردار بنائے گا، اسے بڑی شان عطا فرمانے والا ہے۔ کہا یہ بڑی شان و عظمت والا بچہ ہے، اسے چھوڑ دو اور میرے تخت پر بیٹھنے دو۔ حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ اپنے پہلوؤں کے اندر حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے تخت پر بٹھاتے تھے، یہاں تک کہ 2 سال تک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پوتے حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑا ہی پیار فرمایا، اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے ساتھ سلاتے، اور اسی طریقے سے جہاں جہاں پر بھی جاتے، بڑے بڑے سرداروں کی میٹنگوں کے اندر جاتے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی میں رکھتے، کبھی بھی اپنے نظروں سے جدا نہ ہونے دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کی عمر 140 سال یا دوسری روایت کے مطابق 110 سال ہوئی، تو اس 140 سال یا 110 سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں، ان کو اپنے قریب کیا اور کہا کہ میرے بیٹے تم عبداللہ کے سگے بھائی ہو۔ حضرت ابو طالب یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ کہا کہ تم اس کی پرورش کرنا اور اس کے آرام میں، اس کے چین و سکون میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آنے دینا، اس کو کبھی بھی ناراض مت ہونے دینا، ہر طریقے سے بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ میرے اس بچے کا خیال رکھنا، یہ بڑی شان و عظمت والا بیٹا ہے، تم ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد المطلب نے یہ آخری وصیت فرمائی، اور پھر آپ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک یہ 8 سال کے قریب تھی۔ اب وہ اس وقت جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جنازہ اٹھا تو تمام کے تمام پورے مکہ والے یہ رو رہے تھے اور تمام کے تمام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت حال یہ تھا، کسی راوی نے بیان کیا ہے کہ ہم ایک بچے کو دیکھ رہے تھے جو دیواروں سے بلک بلک کر رو رہا تھا، اور وہ ذات کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑا ہی پیار فرماتے تھے، اب ایک تو یہ کہ والدین ماجدین کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا، اب جو بڑی ہی ماں باپ جیسی شفقت اور پیار محبت فرماتے تھے وہ دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رخصت ہوئے۔ پھر حضرت ابو طالب کی پرورش میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے اپنے بابا حضرت عبد المطلب کی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا خیال فرمایا۔ اس انداز سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب نے محبت فرمائی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی 8 سال کی عمر سے لے کر آپ کی عمر مبارک جب 50 سال کی ہوئی تو اس وقت تک حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سینہ بن کر کھڑے رہے کہ کوئی بھی مصیبت آتی تھی، یعنی اعلان نبوت کے بعد بھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کفار نے ستایا، قریش والوں نے ستایا، حضرت ابو طالب اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک یہ 50 سال کے قریب پر پہنچی تھی تو اس وقت حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اس قدر محبت فرماتے تھے، تو بچپن میں آپ نے کیسی محبت فرمائی ہوگی اور کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار فرمایا ہوگا۔ اس کے اندر راویان حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اپنے ساتھ کھلاتے، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، یعنی آپ کے بچے زیادہ تھے،
تو اس وقت تک کھانا شروع نہ فرماتے. بچے کبھی کبھار روتے بلکتے رہتے, لیکن حضرت ابو طالب پھر بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دسترخوان پر حاضر نہ ہو جاتے. وہاں تک تمام کے تمام کو رکا کر رکھتے تھے. اور اس کی ایک دوسری بھی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اس کی ایک دوسری بھی وجہ تھی. حضرت ابو طالب وہ جان چکے تھے. حضرت ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی وقت گھر کے اندر یہ ہوتا کہ بچے یہ پہلے کھانے بیٹھ جاتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حاضری نہ ہوتی, تو چونکہ اس وقت قحط سالی کا معاملہ تھا اور عرب کے اندر یہ لوگوں کے اندر روپیہ پیسہ اور مالداری یہ بہت ہی کم پائی جاتی تھی. وہ دل کے بڑے سخی تھے عرب کے لوگ, لیکن ان کے پاس غریبی یہ ان کے گھر کا بسیرا بن چکی تھی. کہتے ہیں کہ اگر میرے گھر کے اندر غریبی کا یہ بسیرا تھا, حضرت ابو طالب فرماتے ہیں, اگر کسی وقت کھانا یہ پہلے شروع کر دیا جاتا اور بچے کھانے کے لیے بیٹھ جاتے تو وہ کھانا کم پڑ جاتا اور کچھ لوگ بھوکے رہ جاتے. لیکن جس دسترخوان پر اللہ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوتی, ابھی بچپنے کا عالم ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام اتنا ہی کھانا کھاتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی کھانا بچ جاتا تھا. اس کے باوجود بھی یہ کھانا بچ جاتا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ کمالات اور وہ فضیلتیں ہیں جو بچپن کے اندر بھی اللہ نے ان کے ذریعے دوسروں کو عطا فرمائی تھی. تو وہاں پر بچپن کے اندر حضرت ابو طالب اس طریقے سے وہ ان کے کھانے کے اندر بھی برکت ہو جاتی, اور آپ اس طریقے سے حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال فرماتے, آپ کی فکر فرماتے. یہاں تک کہ کبھی جب اس طریقے کی برکتیں دیکھتے, کھانا بچ جاتا, تو حضرت ابو طالب فرماتے انک لمبارکن, کہا ابنی انک لمبارکن, میرا یہ بیٹا بڑا بابرکت ہے اور بڑا مبارک بیٹا ہے کہ اس کی وجہ سے جہاں پر اس کے قدم پڑ جاتے ہیں رب کی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے, رب کی طرف سے برکتوں کی بارش ہونے لگتی ہے. حضرت ابو طالب ایک دن ایسے ہی جہاں پر بھی آپ جاتے تھے تو اسی طریقے سے جیسے حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں رکھتے, حضرت ابو طالب بھی ساتھ میں رکھتے. وہاں پر ایک خاندان تھا جس کا نام لہب تھا, اور ایک جگہ تھی کہ جہاں پر عرب کے لوگ یعنی مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے یعنی وہاں پر پھرنے کے لیے سیر کرانے کے لیے وہاں پر لے جاتے تھے. اور وہاں پر ایک قیافہ شناس یعنی بچوں کا بھویشیہ دیکھنے والا ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوتا, تو وہ لوگ اپنے بچوں کو اس کے سامنے لے جاتے اور اسے بتاتے, تو وہ بچوں کا بھویشیہ بتاتا کہ یہ بچہ آگے جا کر یہ کرے گا. تو اس طریقے سے عربوں کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کبھی وہ اپنے بچوں کو لے کر فری ہوتے تو اس کے پاس پہنچ جاتے اور اپنے بچوں کے بھویشیہ کو پوچھتے رہتے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو طالب فرماتے میں بھی اپنے بیٹے حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر یہ وہاں پر اس قیافہ شناس کے پاس پہنچ گیا. وہاں پر عرب کے دوسرے لوگ بھی بڑے آئے ہوئے تھے اپنے بیٹوں کو لے کر, دوسرے سرداران بھی تھے. میں سب سے پہلے پہنچا تو اس نے جب میرے بیٹے کو سب سے پہلے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو, تو وہ خاموش ہو گیا, اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ اس کو ابھی سائیڈ میں کرو. اور پھر وہ تمام دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر پیچھے کی جانب ہو گیا. بڑی بھیڑ بھاڑ تھی اور وہ تمام کے بچوں کو دیکھتا رہا, ہر کوئی اپنے بچے کو دکھا کر وہاں سے چلنے لگا. جب تمام کے تمام لوگ یہ وہاں سے نکل گئے تو اس کے بعد پھر وہ آواز دینے لگا, کہا کہ وہ جو پہلا بچہ دکھایا گیا تھا وہ بچہ کہاں ہے, میرے سامنے لاؤ. حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے پیچھے کی جانب کر لیا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. پھر وہ چلاتا رہا. کہتے ہیں کہ اس کے چلانے کے اندر مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ وہ اس طریقے سے چلا رہا تھا. کہا کہ مجھے اس بچے کی زیارت کرا دو, کہ اگر تم مجھے دکھانا نہ چاہتے ہو تو اس کی زیارت ہی کرا دو, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ بڑی شان و عظمت والا بچہ ہے, تم جان لو کہ وہ بڑا ہو کر اس امت کا, اس یہاں کی اس جگہ کا وہ مالک بننے والا ہے اور اس امت کا وہ نبی بننے والا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر کی کہانی ہے جو حضرت ابو طالب نے اس وقت بیان فرمائی. کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے اپنے بیٹے کو حاضر نہ کیا اور وہاں سے وہ چلا رہا تھا اور میں اسی وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر یہ اپنے گھر کی جانب نکل گیا. کہتے ہیں وہ چلاتا رہا, اس کے بعد بھی
میں دور تک پہنچ گیا اور وہاں سے بھی دیکھتا تھا، وہ وہاں سے پھر چلا رہا تھا، کہا کہ وہ بچے کو مجھے دکھایا جائے، وہ بچے کی زیارت کرائی جائے، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ اس طریقے سے آشکارا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کی خصال، آپ کی عادتیں، یہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے اوپر ایسی واضح فرما دی تھی کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ پہچان جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ آگے کی طرف جو وہاں پر عیسائی جو پادریوں کے قصے آئیں گے، اس کے اندر ہم سماعت کریں گے، ہم سنیں گے کہ جس میں اللہ رب العزت نے توریت اور انجیل کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گویا کہ صفات ہی بھری رکھی تھی، اور وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک یہ 10 سال کے قریب پر پہنچی، اب چونکہ حضرت ابو طالب یہ کثیر العیال بھی تھے اور غریب بھی بڑے تھے، جس کی وجہ سے گھر کا جو ذریعہ معاش تھا وہ کم تھا، اور جس کی وجہ سے گھریلو زندگی یہ بڑی مشکلی کے ساتھ گزرتی تھی۔ اتنی مشکلی اور غریبی کے باوجود بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ کوئی مشقت یا کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ انہیں بھوکا رکھا گیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر بھی جب 10 سال کی ہوئی تو آپ نے خود ہی یہ اپنے دل کے اندر طے کر لیا کہ میں بھی کچھ کماؤں گا اور اس کے ذریعے میں بھی اپنے چچا حضرت ابو طالب کے جو روز ذریعہ معاش ہے اس کے اندر ایک مدد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو سب سے پہلے یہ کام اختیار کیا تو وہ بکریاں چرانے کا کام اختیار کیا، اور میں وہاں پر عرب کے سرداروں کی بکریوں کو لے جاتا اور چراگاہوں پر چرایا کرتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس روایت سے جو بخاری شریف کی روایت ہے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جنہوں نے بکریوں کو نہ چرایا ہو۔ وقال له اصحابہ، تو صحابہ کرام نے کہا وانت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریوں کو چرایا ہے؟ قال انا رعیتہ لاہل مکہ بقراریتی، فرمایا ہاں میں نے بھی عرب کے لوگوں کی، مکہ کے لوگوں کی بکریوں کو قراریت پر چرایا ہے۔ یعنی قراریت کہتے ہیں کہ کچھ مزدوری کے اوپر چرایا ہے، کہ ان بکریوں کے اندر سے کچھ بکریوں کا دودھ یہ میں لے لیا کرتا تھا، یا وہ بکریاں چرانے کی کچھ مزدوری ہوتی تھی وہ مجھے دی جاتی تھی، یا کچھ اناج ہوتا تھا، یا کچھ درہم و دنانیر ہوتے تھے وہ مجھے دیے جاتے تھے، اور میں اس چیز کے اوپر یعنی اس مزدوری کے اوپر عرب کے لوگوں کی بکریوں کو چراتا تھا۔ آپ ذرا یہاں پر اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن کے اندر نوٹ فرما لیں کہ دو جہان کے سلطان ہیں، دو جہاں کے مالک ہیں، اللہ نے جن کے ہاتھ میں ہر چیز عطا فرمائی تھی، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی شروعات ایک مزدوری سے فرمائی، محنت اور مشقت سے فرمائی۔ حالانکہ اللہ رب العزت چاہتا، یہ بھی ایک آپ دیکھیے کہ یہ فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دنیا والوں کی ہدایت کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کے سبق کے لیے نمونے کے طور پر اپنے حبیب کو یہاں پر مبعوث فرمایا تھا، ورنہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو چاہتا تو بغیر کسی مشقتوں کے بھی وہ دین کی تبلیغ فرما دیتے اور کوئی انہیں مشقت بھی اٹھانی نہ پڑتی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے اپنے حبیب کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کرنا تھا کہ تم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کس طریقے سے زندگی گزارو گے۔ تو لوگوں کی جب یہاں پر یہ سوچ بن جاتی ہے کہ ہم بغیر مزدوری کرے، بغیر محنت کیے بیٹھے بیٹھے ہماری اتنی سیلری ہو جائے، ہمارے پاس اتنا پگار آ جائے کہ بیٹھے بیٹھے ہماری زندگی گزرنے لگے، تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کہا کہ تم نے جس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے اور اللہ نے جس کو تمہارے آئیڈیل کے طور پر نازل فرمایا ہے، جس کو مبعوث فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب نے اس آیت کا مصداق بنا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کہا لوگوں
تمہارے لیے بہترین زندگی، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل یہ میرے حبیب کی زندگی ہے، میرے نبی کی زندگی ہے۔ تمہیں میرے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنا ہے، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے، اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہے۔ اگر تم نے میرے نبی کو، میرے حبیب کو اپنا نمونہ بنایا، اپنا نمونہ عمل بنایا، اپنا آئیڈیل بنایا، تو تم زندگی کے کسی بھی گوشے میں یہ کبھی بے چین نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہونا پڑے گا تمہیں، ہر جگہ پر تمہیں کامیابی اور کامیابی تو تمہارے قدم کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی شروعات ایک محنت اور مزدوری سے فرمائی۔ اس لیے کبھی کبھار ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ محنت اور مزدوری والی اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ شرم اور جھجک محسوس کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر کبھی ایسا محسوس بھی ہو تو دونوں جہان کے سلطان کی طرف نظر کر لینا کہ جو دو جہاں کا سلطان ہے لیکن وہ محنت اور مزدوری کر کے تمہیں درس دے رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن لوگوں محنت اور مزدوری کرنے کے اندر شرمندہ نہ ہونا، وہاں پر جھجک محسوس نہ کرنا۔ میں وہ ہوں کہ رب نے مجھے سونے کے پہاڑ دینے کے بھی وعدے فرمائے، لیکن میں نے انہیں بھی ٹھکرا کر غریبی کو پسند کیا اور ساتھ میں محنت اور مزدوری کرنا پسند فرمایا۔ تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہے۔ اس وجہ سے محنت اور مزدوری کرتے ہوئے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، ہمیں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دنیا کے اندر جب بھی وقت ملے تو اس وقت محنت اور مزدوری کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو ایک خودداری کی زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ آپ بزرگان دین کی روایتوں کو دیکھیں تو اس کے اندر تو انہوں نے یہاں تک بیان کیا ہے، یہ ایک تقوی کی اونچی بات ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اگر بیٹھے بیٹھے پیسہ کماتا ہے تو وہ حرام ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر پسینے کے کمائی ہوئی اگر کوئی کمائی کسی انسان کے پاس آتی ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ یہ ایک وہ الفاظ ہیں جو تقوی کے الفاظ ہیں، یعنی بغیر پسینہ بہائے ہوئے اگر کوئی روپیہ، کوئی مال و دولت اگر انسان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اسے بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز کمائی کہلاتی ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب میں نے واضح بیان کیا کہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن بزرگان دین نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو اس بات کی طرف راغب کیا ہے کہ وہ بچپن ہی سے، اپنی نوجوانی کی عمر ہی سے محنت اور مشقت کی طرف اپنے آپ کو ڈھالے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں بیٹھنے کی عادت پڑ جائے، وہ بیٹھنے کے شکار بن جائے اور ان کے دل اور دماغ کے اندر سستی آ جائے، اور پھر جب محنت اور مشقت کے کام ان کے سامنے آئے تو اس کو کام کرنے سے کترانے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی جو شروعات فرمائی تو وہ محنت اور مزدوری سے فرمائی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ شام کے سفر تجارت کے اوپر بھی جانے لگے۔ انشاءاللہ العزیز اسے ہم کل کو سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔